الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دین بقدہ تصورات معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک کے تمام ذمہ دارانوں کارکنان اور پنڈال کے اندر تمام موجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان صحابہ کرام کے عاشق اور آل بیت کے عاشق تمام ہم سب کے ماننے والے اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم ہمارے بابا جی تو ہمیں بتا کر گئے ہیں نام کالے ہیں نام کالی باتیں کرتے ہیں ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں
ہمارے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ حکمران اوپر یزید ہو، حکمران اوپر شمر ہو، حکمران اوپر عمر بن سعد ہو، حکمران اوپر ضیاء الحق ہو، بھٹو ہو، ایوب ہو، مشرف ہو، جناب نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو. ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہم تو کسی کو دیکھ کر باتیں نہیں کرتے، نہ ہم نے کسی کے کر و فر اور دبدبے دیکھ کر باتیں کی ہے، نہ ہم نے کسی کے جناب پروٹوکول اور کسی کی جناب طاقت دیکھ کر اور کسی کا ظلم دیکھ کر حق بات روکی ہے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی. ہاں، ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جو 72 کربلا لے کر جاتا ہے. ہمیں یہ معنی نہیں رکھتا کہ کوئی ظلم کر کتنا چلائے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں جناب وہ باجوہ ایسا تھا، وہ فیض ایسا تھا، وہ عمران خان ایسا ہے. میں کہا بچوں مزہ نہیں آیا، ان گل نہیں بڑھ دی. ہون ادھنا شریکہ پٹن دا فائدہ کوئی نہیں، ہون تو اس دے پلے آپنا ککھ نہیں رہا. میں کہا اساں ادھو گل کی تھی جدو گولی ماردا سی، اسی ادو دے مقابلے کھڑے ہویا جدو شل ماردا سی، اسی ادو مقابلے جدو کھڑے ہویا جدو تیزاب سردا سی، اسی ادو مقابلے کھڑے ہویا جدو ہتکڑیاں لا کے جیلہ چ ماردا سی، اسی ادو مقابلے کھڑے ہویا جدو لبیک دا نعرہ لانتے جناب تھانے جیلہ دے اندر لٹا کے ماریا جاندا سی. میں کہا ساتام ہی ساڈا بابا سانو عشق دا سبق دے کے گیا سی کہ مارو مارو مار مکاؤ، میرا عشق نشے وچ آیا. ایک منٹ جی کھڑ جاؤ، میں نو گل کر رہنے دیو، میرے یہ چاستہ نعرہ نہیں لگیا. ساڈا یہ مقصد نہیں بھئی جناب تخت دا تاج، اے میرے مانگڑ بھائی کہہ رہا سن بھئی وزیر اعظم دا تاج، اور نہ جی ساڈا یہ مقصد ہی نہیں. ساڈا مقصد ہے محمد عربی دا دین تخت تے ہوئے. پھر ایک ایک نو کھلار کے پوچھے کہ تو جناب مخالفت کی تھی، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی، تو کشمیر بیچیا، تو جناب ملک دے غریبوں تے ظلم کیتا، تو قوم دے نالے حال کیتا کہ اس دیاں دھیاں نہر دے تے کھلو کے اپنی بیٹیاں بیچن، تو اس قوم دے جناب ظلم کیتا کہ بندے اپنے دھیاں سمیت جناب نہروں دے وچ چھلانگ مارن، تو اس قوم دے تے ظلم کیتا کہ جناب تسی اس قوم دے تے ظلم کیتا کہ جناب وہ اپنے گلے وچ پلے کارڈ کھڑے پا کے کھڑا کرے کہ دھیاں برائے فروختن. تسی اس قوم تے ظلم کیتا کہ جڑی بیٹی جناب اچھی آواز نہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، جڑی بیٹی نو پردہ ہو کے گھروں باہر نکلن دی اجازت ہے، تسی اس نو آٹے دی لڑن وچ لا کے کھڑے ہو کے ذلیل کیتا. آؤ اج بار جواب دو، محمد عربی دا دین تہاڈے دروازے تے کھڑیا. لیکن قوم کو گلا کہنی جناب وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہتا ہے. وہ جناب دوسرے وہ جناب جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ووٹ کو کیا خاک عزت دی، تم تو جناب کوٹ لکھپت کی کوٹھری کو بھی 2 دن عزت نہیں دے سکے. جی جڑے اتھو نسن جا لندن پر آوان لیان کہنے ووٹ کو عزت دو فلاں کرو گے. میں کہا برا وزیر اعظم بنوا لیا، جناب بھتیجا وزیر اعلیٰ بنوا لیا، اس تو بعد ووٹ دی عزت دو. آج جدو گل کرنے دی آئی پٹھان دے نال جناب خان دے نال اپنی باری آئی سدھے ہون دی تا سارا لین دین تحریک لبیک دے پیچھے لک دین. اسٹیبلشمنٹ نو باری آئی او بھی تحریک لبیک دے پیچھے، جناب بیوروکریسی دی باری آئی او بھی تحریک لبیک دے پیچھے. کیا ہوا جناب؟ کہنے جی پٹرول بم مارتے ہیں، ان سے اچھے تو تحریک لبیک والے محب وطن سے. میں کہا بچو اجے کے تھے، اجے تو تانوں راتی ستے بھی تحریک والے یاد آن کے. اور جناب اجے اس نو ہویا کچھ نہیں، نہ اجے تھانے بھی نہیں لے کے گئے، اجے تک کوسار اور بنی گالا تھانے تک بھی نہیں پہنچا. کہنے ملک میں خانہ جنگی لگ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. میں کہا 40,000 بندے پاکستان دیا جیلہ میں بھر کے قیادت تو لے کے کارکن تک، امیر تو لے کے غریب تک سارے کارکن بند کر کے کیا انہوں نے کہا جی جناب کی پروگرام میں رات کے اندھیرے میں بھی امریکن امبیسیڈر، رشین امبیسیڈر، چائنیز امبیسیڈر فلاں جناب
جناب سارے آئے انہوں نے کہا جناب اتنی بڑی سٹریٹ پاور ہے ساڑھے نہ رل جاؤ اسی تو آڑی آواز بھی اٹھاوان گے ہیومن رائٹس بھی آواز اٹھائے گی بین الاقوامی میڈیا بھی تو آنو دکھائے گا آ جاؤ ساڑھے نہ رل جاؤ اسی جناب اس ملک دے اندر تو آنو پاور بڑھاوان گے اسی کیا چلے تسی کیوں آئے ہو انہوں نے کہا جناب پاکستان دے اندر جناب تو آنو اتے لے کے آوان گے تسی ساڑھے نہ رل جاؤ ساڑھے بابا جی آکھیا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں ہمارے بابا جی نے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی 6 مہینے جیل کاٹی اور پوچھنے گئے کہ جناب بتائیں کیا ہوگا کہا نہیں نہیں یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اس وطن کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں کہتے ملک میں خانہ جنگی ہو گئے میں کہا ملک کی خانہ جنگی تا ہوگی جدو سارے لبیک والے مر جان گے ساڑھے جینے ہیں اس وطن نال کوئی پہلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا ہاں او اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے اور اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے میں کہا جے اے سارے جڑے گنہ لے کے کھلوتے نا اے بھی وک گیا تھا ساڑھا نعرہ بھی کافی ہے کفر واسطے ہاں اے بھی وک گیا نا جنہ تاریخ اپنی بڑی گندی کر لئی ہوئی انہاں تو کوئی فیصلہ درستی نہیں نا 75 سال دی تاریخ ہے اے ہمیشہ ادھر کھڑے ہوئے اے جناب بوٹاں لے سیدھی گل کریے نا بوٹاں لے انہاں جڑا بدماشی پاکستان چ بنائی پہلے انج پچھڑ چا کے رکھیا اور داڑھی نہ لمک گیا ہو ہیں جی پہلے پچھڑ چا کے انہوں رکھیا نہیں جی مثبت رپورٹنگ کرے جناب اس کو ہم لے کر آئے ہیں یہ جناب وہ کرے گا میں نے کہا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے ہیں جی نہ ہم یوں فریاد کرتے ہیں جی نہ یوں راز کھلتے سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی اور جلے ہو تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو کدی جناب امریکی غلامہ نے اور کدی یہودیاں دے پروردہ نے بھی کدی جناب قومہ چلائیاں اور جناب انہاں دے واسطی گالی نہیں اے جناب میں اپنے موضوع تو بالکل ہٹ گیا اس واسطے کہ میں آیا تھا بڑا جناب دوسرے پروگرام نال سی لیکن تساں الیکشن دا ماحول بنا دیتا تے میں پھر اپنی پروگرام گفتگو دا بدل دیتا ورنہ میں تو انہوں حضور دی محبت دی چند گلاں کرن آیا سا لیکن میں سنیا بھئی الیکشن دا جناب سلسلہ سارا اور الیکشن اے کہنے جناب الیکشن لڑنا میں کہا بندے دے پتر بن جاؤ ساڈا حق نہ چھنو ورنہ لڑاں گے پہلے الیکشن بعد چ ہوئے گا اور تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو اسی کہنے ہیں چلو یار آرام نال کوئی نہیں خیر ہے ساڑھا وطن ہے ساڑھی گل ہے ساڑھا جناب ادارے ہیں ساڑھا ملک ہے اسی چلیے اپنا حق سانو مل جائے گا جے حق نہ دیتا تا حق کھو کے لواں گے اور پورا لواں گے رتی گھٹ نہ ماسا بالکل پورا حق لواں گے ہاں بندے دے پتر بن جاؤ سارے نو کہنے ہو تو لے کے تھلے تک بندے دے پتر بن جاؤ ساڑھے عقل ساڑھے نظر نہیں پانی سانو آزما چکے ہو اسا کڑیاں بھی دیکھ لیاں جیلاں بھی دیکھ لیاں ڈر انہاں نو لگے جڑے نچن والیاں دے بالن سانو تے ڈر کوئی نہیں لگدا اے جیلہ شیلہ دار رسن اے جناب اے ساریاں چیزاں ویکھیاں بالیاں ساڑیاں تے اسی ویکھ کے آیا تے ہر شے نو کھڑکا کے آیا کہ تو لبیک دے نعرے دا باہر چاندی تے اساں ویکھیا کوئی شے نہیں چاندی ہاں وزیر آباد پل تک اساں ویکھیا کوئی شے لبیک دے نعرے دا باہر نہیں چاندی اور انشاءاللہ کو بھی نہیں چاہے گی اور ایک دوسرے جناب جڑے باہروں لے آ کے حکومتہ کر رہے ہیں کہنے کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی دیاں گا میں کہا تو کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی کی دینی سی تو اگلے بھی لوا لیں کہ نہیں لوا لیں کہنے جناب مولویوں کے پاس فینانس ٹیم نہیں ہے ان کے پاس معیشت چلانے کا طریقہ نہیں ہے میں کہا پیو اپنے دے فارمولہ مننے جی اور کی کیتا تو ساتھ سویرے روزانہ فجر تو بعد نہ جڑے تسی سارے معیشت دان رکھیں اے ساڑھے کو پڑھن واسطے بھیجا کرو اسی انہوں نے دسیے معیشت چلانے کے میں کہنے پٹرول سستا میں کہا پٹرول سستا کرنا تے آسانی کر دیو غریب واسطے سستا کر دیو امیر واسطے مزید مہنگا کر دیو سارے غریب ہو جان گے میں کہتا ہے اصول ہے نا جس چیز میں جناب تسی کرنا ہو غریب واسطے سستی کرو امیر بھی لینے لگ کے لے گا جناب وہ ہو گیا جناب 50-100 روپے تے کہندے سبسڈی تیار کر رہے ہیں تسی کرو یا نہ کرو پٹرول تواڈے پیو نوں بھی سستا کرنا پینا رمضان تو بعد اسی روزے رکھ لئیے تراویاں پڑھ لئیے تے تسی بھی تیاری بن کے رکھنا بالکل تیاری بن کے رکھنا جے تسا نہیں کرنا تو پھر اسی کراواں گے
اسی کیوں ہویا پہلے تسا سستا کیتا پھر تسی بدماشی تے آ گئے ہو انشاءاللہ اسی تیار ہاں تے رہی ساڈیاں گلاں پیچھے نہ لکو ساڈا عمران نہ مقابلہ کیے یار ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں جناب ساڑھا اسنا مقابلہ کیوے او تا لیڈر ہو کے جیل جاننو تیار نہیں تے ساڑھے بچے بھی کہتے ہیں سنا چلو سپاہیہ کدھر جانا ہی اب میں حضور دے نام واسطے جان دین واسطے آیا ہے سارے صحافی اور جناب لکوہ زدہ صحافی اور گنگے صحافی جنہاں دا لبیک نہ لیندے منہ سردہ سی آج وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں جناب لبیک والوں پہ ظلم کیا میں نے کہا اب نام لینے کا کیا فائدہ جب وہ اقتدار میں تھا تب نام لینا تھا ظلم تو ہم سہ چکے ہیں جی لیکن میرے رب کو گوارا نہیں ہے یہ تو اللہم سے مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا اے حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم ہوتے اے ترانہ جناب پڑھے اسی شہادت اور جدو آپ نے شہادت واسطے لے کے جا رہا نا جناب تختدار ہوتے لٹکان واسطے تو انہوں نے کہا خبیب بن عدی تیری کوئی آخری خواہش آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیو آخری خواہش انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو جلدی جلدی چلے انہوں نے کہا خبیب بن عدی اتنی جلدی نماز پڑھ کے جناب تختہ دار دی طرف چل پیا حضرت خبیب بن عدی نے کہا یار میری زندگی دے آخری 2 نفل سن میں سوچیا کہ رب نہ لمبیاں گلاں کراں لمبے نفل پڑھاں لیکن میں جلدی اس واسطے پڑھن کہ حضور دے دشمن سامنے کھڑے کدھر اے ذہن وچ خیال نہ رکھن کہ حضور دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا اور جلے آسی انہوں دے وارثاں جڑے جناب نمازاں بھی موت دے ڈر تو لمبیاں نہیں کردے تسی کسی غلط فہمی دا شکار ہو پھر حضرت خبیب بن عدی نے اوتھے کھڑے ہو کے کیا سی کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے ایک ایک کر کے گننا ہے وقتلہم بددا تے انہاں نو جناب چھڑنا نہیں کلیاں کلیاں کر کے ماری لا تبکی منہم احدا تے انہاں چوں کسے نو بھی ایک نہ چھڈی اے ساڈے جناب قائد نے پھر مال روڈ تے کیا کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو بھی گن لے ہیں جی وہ جناب ادارے کا بڑا سربراہ ہونے جناب دوڑ جو سریے نہیں نکلدا آج جناب زنانیاں بھی انہوں نے خلاف گلاں کر دیا پھر دیا آج جناب اپنے بھی جناب پرائے بھی میں کہا جلیا ایک گلتا نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد ہاں جی حضور دا در چھڑ کے جاگے اور پھر جناب ساڑھے دوست کہہ رہے سن اور پچھے ساتھی آئے سن اور جناب کدی ان ٹکٹ دی خاطر کاف تے بوئے تھے کدی جناب نون تے بوئے تھے کدی جناب عمران تے بوئے تھے کدی جناب میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور انہوں نے یقین ہی کوئی نہیں چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے بابا جی پڑھے کرتے سن کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں اور جنہاں کو ایک جناب گرفتاری ایک اور شیڈول دیکھ کے جنہاں لکھ کے سٹامپ پیپر دے آئیں انہاں دا بڑھنا سی کو عمران نہ جاگے کھلون انہاں نہ ساڑھے نہ کھلون دا کوئی تعلق ہی نہیں جڑے ایک سٹامپ لکھ کے دے آمن کے جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں تے ساڑھا تعلق تا انشاءاللہ مرن تو بعد بھی نہیں مکنا اسی تا اس سے تعلق دے سارے جی رہے ہیں اور اس تعلق ساڑھا مرن تو بعد بھی نہیں مکنا جدو فرشتے پوچھنا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل دس انہ دے بارے کی کہنا رہنا سا اسا تا کہنا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے انہ دے بارے پوچھتے ہو اسی تا دنیا ہوتے بھی لبیک کہندے آیا تے ہون بھی لبیک ہی کہندے آیا معاشی پلان تین چٹکیاں نال درست ہو سکتا چٹکیاں نال معاشی معیشت چلانا کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ ہے کہ چور بھی کدی گھر چلا سکتے جس گھر نو لٹن آوے او گھر جس بے کے کرسی دے کہے کہ آج تو بعد اس گھر دا نظام میں چلاواں گا ایک وجہ ممکن ہے بھائی ڈکیتی کرنا آوے تے اوتھے بیٹھ جاوے آکے آج تو بعد تہاڈے خرچے سارے میں مینج کراں گا بھائی چوراں بھی کدے نظام چلائیں
ڈکیتا بھی کدے با نظام چلائیں. اچھا میں نے دسو کہ کرایہ دار نو کرایہ لے مکان چ رہن دی تکلیف زیادہ ہوندی یا مالک مکان نو؟ تکلیف تا ہمیشہ مالک مکان نو ہوندی نہ ہوندی. اٹاں دیاں دیواراں دیاں کنداں دیاں تھلے فرش دیاں تاراں دیاں وائرنگ دیاں ہر شے جناب سینٹری دی ہر شے دی تکلیف مالک مکان نو ہوندی. کرایہ دار تا جناب اے گزارا کیتا تو ہو گیا اگلے کرائے تے. اس واسطے مالک مکان اسی ہاں. اس دا میں ثبوت دینا گلاں نہ نہیں ثبوت دینا. اس واسطے کہ نہ ساڈے علاج بارن نہ ساڈے بینک اکاؤنٹ بارن نہ ساڈے بچیاں دی تعلیم بارے نہ جناب اسی کدی ملک دے اندروں علاج دے بہانے بھی باہر گئے ہیں بلکہ عمرے دے بہانے بھی جناب ملک چھڑ کے نہیں جاندے اسی. ہاں ساڈے کو الحمدللہ ہیں صاحب حیثیت لیکن جناب عمرہ کرن بھی اسی ملک تو باہر نہیں جاندے کہ کدھر ایک دشمن ہے نہ سوچن کہ ملک کو نس کے جا رہے ہیں. اور میں کہا بچے اسی نسن والے دی اولادہ نہیں. اسی تا بدر چوں نہیں نسے, اسی احد چوں نہیں نسے, اسی خندق چوں نہیں نسے, اسی خیبر چوں نہیں نسے, اسی تا کربلا چوں نہیں نسے. اے نسن والے کوئی ہورن اے کوئی اور نسلان جڑیاں نس جان موقع تو اسی نسل والے نہیں ہاں. اسی دا جناب ساڈا جینا مرنا یہ تھے. اس واسطے اسی مالک مکان ہاں. اے ساڈے بڑے نے بنایا جنہاں دے بڑے نے انگریزاں دے کتے نوائن تے گھوڑی پال مربے لین او پاکستان دے مالک نہیں ہن. جنہاں دے بڑے نے انگریز دی پھانسیاں بھی جھولیاں اور انگریز دی جیلاں بھی کٹیاں. اور کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس لیے کہ ہم نے بھی سارے ظلم سہ کر کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں. ہاں اے حضور دی محبت نالی دلیری آ سکتی اور حضور دی محبت نالی وفا آ سکتی. ورنہ تو جناب دو شیل لگن تے کہنے ہم انقلاب کیسے لائیں گے آگے سے شیل مارتے ہیں. میں کہا بچوں اے تواڈے واسطے گل نہیں ہے. تانوں اسی یہ کہنے سا کہ اسی حضور دے نام تے نکلے ہاں. تواڈا بس اجے کسے نال پیا ہی نہیں اور پیا سی ساڈے نال. ہن جناب چھپتے نے ایک دوسرے دے پیچھے. ادھر والے کہندے جناب یہ اور ادھر والے انہاں نوں اگر میدان وچ حقائق تے گل کرن واسطے کدھرے گل کرنی پیندی تے جناب گل پھر لبیک والے دی. معیشت چلان واسطے مشورہ پھر عمل کرنا پیندا لبیک والے دے. میں کہا تسی انشاءاللہ میں قوم نال مخاطب پوری نال جے قوم زور لا دے نا تے جڑے باقی نے انہاں دی فلیٹاں وی لندن نو ہو جان گی انشاءاللہ. اے تے رونا ہی کوئی نہیں. اگر قوم حقیقی طور تے جناب سمجھ لوے کیا اسی اپنے وطن نال کھڑے ہونا کہنا جی ہم کوئی غلام ہیں. میں کہا جناب تسی غلامی چ نہیں تسی جناب غلامی تو تھلے بھی نوکر چاکری تو بھی تھلے چلے گئے ہو. غلامی تو بڑی دور دی گل ہے. اقبال کہنا سننا تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بدتر ہے بے یقین. تو تا بے یقین ہے تینو یہ یقین نہیں سی کہ جناب اگر میں حضور دی ناموس تے کھڑا ہو گیا اگر میں ناموس رسالت تے پہرا دے دیتا کہنے معیشت کیسے چلے گی ہم سے فلاں ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا آج بھی تو معیشت نہیں چل رہی. معیشت نے کیا کیا آج بھی تو تم IMF کے دروازے پر ہی کھڑے ہو. اگر تم حضور کے لیے معیشت قربان کر دیتے ساری دنیا کی معیشتیں تمہارے پاؤں میں گر جاتی. ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں اور یہ تم اعلان کر دیتے کہ جناب ہماری جانیں بھی ہمارا اسلحہ بھی ہمارا مال بھی ہمارا وطن بھی ہمارا ملک بھی ہماری ملت بھی حضور کے نام پر قربان ہے. لیکن جب اپنی باری آئی ناموس رسالت کی باری میں تو جناب ایک کارکن نہیں باہر نکلا. جب جناب عمران کی عزت کی باری آئی ہے تو آج سارے شیل کھانے کے لیے بھی تیار ہیں آج جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہے. میں نے کہا بچوں یہ تو اپنے قسمت کی بات ہے نا. یہ تو ہماری قسمت کا ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے پرچم کو بلند رکھنا لگایا ہے اور تمہارے ذمہ اس جناب اس عمران خان کا لگایا ہے جو کشمیر فروش ہے جو ہمشیر فروش ہے اور جناب جس نے ناموس رسالت کے کارکنوں اور جناب نام لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کے اوپر گولیاں برسائی ہیں. تم اس کے محافظ ہو ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں. اور حضرت حسان نے کہا تھا جب جناب قریش والے آئے نا جناب کافر سارے آئے بڑو کرو فر سے دبدبے سے جب حضور کے مقابلے میں آئے اور جناب ان کے پاس بڑا سامان تھا کھانے پینے
سینے کا اور ادھر گٹلیاں چوسی جا رہی تھی, کھجوریں بھی کھانے کی پوری نہیں تھی. تو حضرت حسان نے کہا تھا اس وقت بھی کھڑے ہو کر, اے دنیا والوں تمہیں دنیا کا مال مبارک, تمہیں اپنے جناب جہاں مرتبہ عزت مبارک, ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. اور یہ یاد رکھنا جو ان کے نام پر کھڑا ہو نا, پھر بابا جی 10:30 کے گین کے اسلام کنڈ نہیں لگن دیتا. اجے چند دن دی گل ہے نا, اے جناب 12 اپریل 2021 جناب لبیک والے پریشان سن, جناب گھراں چھاپے باہر چھاپے, جناب پکڑیا جا رہا اٹھایا جا رہا. میں ایک آپس دی گل کراں جڑی میرا جناب جڑا تجزیہ ہے ساری گیم دے اندر جو بنایا جا رہا, اے تا فرینڈلی میچ ہو رہا, اے فرینڈلی میچ ہے. ادھر وہ پھڑن آنے ادھر وہ نکل جاندے, ادھر وہ پھڑن آنے یہ نکل جاندے. میں کہا جی میں آئی سی سانو پھڑن, ایک دن جاؤ جناب بنی گالا, جے مڑ کے کوئی جناب آ گیا واپس تو میں تو انہوں پکڑاں گا. اے تو جناب اگر ساڑھے علامہ صاحب نے کیا کہ اگر تو آڑے واسطی گالنے نیت نال جاؤ تو جناب جو انداز سلوک تسی ساڑھے نہ کیتا, 12 سالہ بچہ تو لے کے 80 سال دے بابے تک سارے نو چک کے جیل پایا نے. اے بڑوئیے لگ دیں جناب, سویرے پکڑے جاندیں شامی چھاڑ دیتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور جناب یہ ہو رہا ہے, ایک کارکن کو جناب 4 ڈنڈے لگ گئے ہیں, اس کی لاشیں دکھائی جا رہی ہیں. میں نے کہا کمینوں ادھر جسموں میں ایک بالش جناب سوراخ تھے گولیوں اور بلٹ کے, تم نے نہیں دکھائے, لیکن میرا رب بڑا غیور ہے, میرا رب بڑا غیور ہے, اس نے ایک کو ننگا کرنا ہے. ابھی عدلیہ بھی ننگی ہونی ہے, ابھی سارے ننگے ہونے ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے غداری کی ہے. ان کو بڑی پیار تھا عمران سے, اللہ نے اسی کے ذریعے ان کو ذلیل کروایا. اس کی جناب خاطر آ کر یہ چھوٹا سا طبقہ, یہ جناب چھوٹے سے بندے, اور جناب یہ وہ, میں کہا بندہ 150 سی فیض آباد تو آٹے کو خالی نہیں ہویا. جناب ادھر تو اسی کہندے ہو ہزاراں ساڑھے کارکنان تے جناب پولیس زمان پارک بڑھ گئی. اسی بھی گلہ کرن جو گئے ساڑھے تا ایک چھوٹے جا کارکنہ بھی انہاں دا مقابلہ نہیں, واللہ نہیں مقابلہ. اس واسطے نہیں مقابلہ کہ جناب انہاں دا مقصد ہور, ساڑھا مشن ہور. اے جناب شیل کھان کسے اور مقصد واسطے, اسی تا شیل کھاندے ہیں گولی کھاندے ہیں ناموس رسالت دی پیریداری واسطے, ختم نبوت دی پیریداری. انہاں دے نال ساڑھا جوڑ کی. ادھر جناب دوسرا جڑا جندے پلیٹ لیسٹ گھٹ ہو گئے, وہ اجے تک پورے نہیں ہو رہے, اجے تک پورے نہیں ہو رہے. پورا ملک کھا گیا پلیٹ لیس تھلے ہی ہیں اجے تک, اور برا بھی کھا دی جانا پورا ملک تے پلیٹ لیس تھلے ہی ہیں. اور جناب وہ پوری کابینہ اس دار نو بارو بلا کے لے آئے, جناب اسحاق دار معیشت درست کر دے گا. میں کہا اسحاق دار دابا بھی قبر چو اٹھا کے لے آؤ نا, معیشت درست نہیں ہو سکتی. معیشت درست انشاءاللہ انہوں حضور دے غلام ہی کرن گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اے بردارہ کول اتارڑ ایین بردارہ کوڑ اتارڑ, میں تا انہوں جاندہ نہیں کیونکہ اساں تا تاریخ دلیران دیا پڑھیاں, کدی انگریز نوازان دیا تاریخہ نہیں پڑھیاں, اور نہ سانو ذوق ہے کہ جناب انہوں دی پڑھے کہ کین جناب کین ساڑھے نزدیک تے کچھ بھی نہیں ہیں. جے حضور دے غلام ہیں پھر ساڑھے سر تا تاج ہیں, پھر تا جناب گلی دی نکر ہوتے بیٹھ کے جڑا موچی جتی کردا نا, اس دی جتی بھی اسی اپنے سر چ بنن نو تیار ہاں. جے حضور دا غلام ہے, جے آکے میں بڑا پہلوان ہاں تے پھر اسی آ جائے نا 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 نا, پہلوان تا مرحب بھی آیا سی خیبر اچ ود کے, انہیں کیا ہوئے میں جان دیو میں مرحبا, میں خیبر دا گنڈا, میرے مقابلے 1000 پہلوان دے مقابلے میں کلا آنا تے ساڑھے وڈے نے نہیں سی کہ اسی شریف ہونے ہاں. جناب بڑی مسکینہ مولا کائنات نے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا ہے تو مرحبے, میری ماں نے نہیں میرا نام حیدر رکھا, جھاڑیاں دا شیر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھائی
اور اللہ دے بندیو اس واسطے کہ ساڑا اور مقصد ہی کوئی نہیں. اسی تے اپنے نعرے لوان واسطے نہیں آئے. ساڑا مقصد یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا. ہاں زور لا کے نعرہ لایا کرو تاکہ تواڈے دشمنوں نوں پتہ لگے بھی جاگدے بیٹھے اور تیار بیٹھے. اور حضرت سعد بن عبادہ نے کی نعرہ لایا سی جناب جدو فتح مکہ واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نا تے جناب حضرت سعد بن معاذ ایک غلامہ دا کم ہے اظہار کر دینا اگو مالکہ دا کم ہے جو کرن ساڑا کم ہے اظہار کر دینا. حضرت سعد بن عبادہ دے ہاتھ جھنڈا سی اس طرح کر کے آپ نے جدو دیکھے نا اس سامنے سارے وہ موجودن جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صاحب زادی نو نقصان پہنچایا اجو بھی موجودن جنہیں حضرت حمزہ تے جناب ٹکڑے کیتے اجو بھی موجودن جنہوں نے حضور نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا اجو بھی موجودن جنہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے سجدے دی حالت اولیاں سٹیاں آج سارے موجودن تے انہاں نعرہ لاتا انہاں کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے آج تب کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے. جدو حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا نا تے حضرت عباس نے دیکھا بھئی آج تک کام بہت گرم ہے تے انہوں نے چھوٹی جی اہل مکہ نے چھوٹی جی جناب بچی نو چھوٹی جی بچی نو اشعار لکھ کے حضور دی سواری دے سامنے بھیجے. انہیں اشعار پڑھے انہیں کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو سعد بن عبادہ نو روکو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا انہیں کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ جس انداز مکے جا رہا نا آج وادی بدھا تو بھی پر مکے والے چلے جان گے آج تا مکے والے اس طرح مسئلے جان گے جویں پتیاں جناب ہتھاں وچ مسلیاں جاندیاں. یا رسول اللہ لینہینہو یا رسول اللہ ضرور ضرور سعد بن عبادہ نو روکو. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پرفجان دیکھا تے پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا آج تا جناب رحم دلی دا دن ہے آج تک کعبے دی عزت ہور بدھان دا دن ہے. غلامہ دا کم ہے نعرہ ود کے لا دیں ہاں ود کے لا دیں تاکہ اگلے دا دھون نکل جاوے ایک باری. ہون لاؤ لبیک دا نعرہ واہ جی واہ سبحان اللہ. ساڑھا مقصد یہ ہے حضور دا نام پرچم بلند ہو جائے اسلام دا پرچم بلند ہو جائے. کوئی مقصد نہیں ذاتی کوئی مقصد نہیں. ہاں جی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے. ہاں غازی علم الدین نو جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا نا مولا کائنات نو اور بابا جناب فضل الدین جڑا پہرےدار سی انہیں ساری کتاب لکھی ہو کہ میں اچانک جدو غازی صاحب دے جناب چکی جناب جھات ماری تے غازی صاحب چکی موجود ہی نہیں سن کہنے پترہ چل گیا پرانے زمانے جیلج پترہ چلدا سی بیاں والی جیلج پترہ چل گیا جناب ٹلیاں بج گئیاں انہوں نے غازی صاحب چکی کوئی نہیں تالا بھی بند ہے دیوارہ بھی سلامت ہے چھت بھی سلامت ہے زمین بھی سلامت ہے غازی صاحب کدھر گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود سنایا کہ غازی صاحب نے پھر میں دسیا میں کہا غازی کدھر گیا سا غازی صاحب نے کہا میں تھی سر تھوڑی دیر بعد دیکھا جب افسر آ گیا سارے دیکھے غازی صاحب اندر مسلح تے بیٹھے انہیں کہا جناب سارے چلے گئے انہیں کہا بابا تیرے میں خیال نہیں رہندا کہ جناب غازی علم الدین تے تھی بیٹھا بابا کہندا کہ جب سارے چلے گئے میں غازی صاحب نے کہا غازی صاحب کتنے گئے سو غازی صاحب نے کہا میں تھی سا انہیں کہا غازی صاحب اس نبی دا واسطہ جس دے نا تے تسی آئے ہو جیل دسو مینوں کتنے گئے سو. اور غازی علم الدین نے کہا بھائی میں جب دنیا تو چلا جاواں نا پھر لوگوں گل دسی انہوں نے کہا دسو غازی صاحب کدھر گئے سو. غازی صاحب نے فرمایا ہنے مولا کائنات آئے سن جناب علی المرتضی حضور نے حکم دیتا سی انہوں نے جیل تو مینوں کڈ کے لے گیا حضور دے سامنے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی اسی تینوں جیل تو کڑوا کے لے آئے اپنے سامنے اور تیری مرضی ہے کہ تو ہونے جا رہا ہے ساری زندگی بسر کر ایک طریقہ ہے کہ دوبارہ واپس جیل چاڑانے تے میرے نام تے قربان ہو جا قیامت تک کوئی موزی جدو میرے بارے گل کرن لگے گا نا تو سوچے گا اس امت دی امامہ نے علم الدین جیسے جوان بھی پیدا کی دیں. تے غازی صاحب نے حضور دی بات جدو انہوں نے حضور نے فرمایا نا میرے نام تے جا کے قربان ہو جا تے غازی صاحب نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے. یا
نشان سے نام و نشان نسب و حسب سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے تو حضور کے دین سے ہے۔ ہاں اور یار حضور دے دین دے مقابلے ابو جہل آوے رب انہوں بچیاں کو مروا دیندا، تسی متھا لائی کھڑے ہو دین نال۔ ایک منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، اساں کہنے سا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرماندا اسی لوگوں دے درمیان دناں نوں پھیردیاں تے دن تو پھر گئے، لیکن ساڈا سر اج بھی رب دے حضور سجدہ ریز ہے۔ یا اللہ تو اپنی حکمت نال اپنے آقا و مولا ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تخت تے لیا، قرآن تخت تے لیا، تاکہ امت دا حال اے نہ رہے، قوم دا حال اے نہ رہے، جناب کوئی عدل دی رمک آوے، کوئی اسلام دی گل آوے، تاکہ جناب سلطان باہو نے لکھا نا کوک دلا مت رب سنے، درد مندان دیا آہی ہوں تے سینہ میرا دردی بھریا تے اندر بھرکن باہی ہوں۔ تے اسی بھی یہی کہنے کہ یا اللہ کوئی حضور دا غلام تختو تے لیا، کوئی محمود غزنوی دا غلام تختو تے لیا، کوئی شہاب الدین غوری دا غلام تختو تے لیا، کوئی جناب محمد بن قاسم دا غلام تختو تے لیا، کوئی فاروق اعظم دا غلام تختو تے لیا، کوئی مولا کائنات دا غلام تختو تے لیا۔ یا اللہ سانو کوئی عادل حکمران نصیب فرما، انہاں چورا اور لٹیرے تو ساڑی جان چھڑا، اور کدوں تک اس اپنے حبیب دے نا تے بنن والے پاکستان ایک قوم دے ملت دے کپڑے تار تار کرتے رہن گے؟ کدوں تک انہاں دی عزت اور انہاں دی جناب ناموس اور انہاں دی قوم دی عزت کدوں تک بند کمرے دے اندر وکدیاں رہن گیاں؟ کدوں تک امریکی دلال ساڈے سودے کرتے رہن گے جمہوریت دے نا تے، کدی کمیونزم دے نا تے، کدی سوشلزم دے نا تے، اور جناب کدی ایمرجنسی دے نا تے، کدی مارشل لا دے نا تے؟ کدوں تک امریکی اور روسی اور جناب چائنیز بین الاقوامی دلال ساڑی عزت دے سودے کرن گے؟ یا اللہ ان تو ساڑے ہوتے رحم کر، کوئی اپنے حبیب دے صدقے ساڑے ہوتے عادل حکمران نصیب فرما، کوئی اسلام کا حکمران سانو دے دے۔ بس ہو گئی ساڑی 75 سال ہو گئے اسی تیرے دین نال بغاوت کر کے کھڑے ہاں، اسی جناب ہمیشہ غلط لوگوں کی طرف کھڑے ہاں، اور جناب وڈیرے اور جناب خانہ اور ملکہ اور جناب کولو تاڑا اور جناب نوابہ کے اگے کھڑے ہاں۔ یا اللہ ہن سانو اسلام دے نال کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرما، اور اس اسلام نال توفیق کھڑے اس اسلام دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما جڑا اسلام حبشی غلام بلال نو کعبے دی چھت تے لڑا دیندا۔ سانو اور پریشان ہونے والی گل نہیں کہ جناب اور چلے گئے 4 چلے گئے سارے بھی ٹر جان، کوئی مسئلہ نہیں، سارے بھی ٹر جان، ایک کوئی مسئلہ نہیں، برافانا اللہ کا ذکر دا ذمہ اس نے لیا، ہاں سارے بھی ٹر جان، کوئی مسئلہ نہیں۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال نے ٹر جان تو پھر کی ہوندا؟ اقبال کہنا ہے جدو عتبہ و شیبہ ابو جہل و ابو لہب اور جناب یہ سارے جدو حضور دی مخالفت چوتر آئے نا تو پھر اسلام انہاں دے پیرے چ نہیں پیا۔ اقبال پھر کی ہویا؟ کہنا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ انچے بولا جبیس۔ اقبال کہنا عتبہ و شیبہ ابو جہل و ابو لہب دے قدمہ اسلام نہیں پیا کہ تسی بڑے سردار ہو آ جاؤ اسلام نال۔ اقبال کہنا انہوں نے قدمہ جا کے اسلام نے بھیک نہیں منگی، اسلام نے کی کیتا؟ بلال نو حبشے تو بلایا، صہیب نو روم تو بلوایا، سلمان نو فارس تو بلایا، ابو لہب نو اپنا ہویا بیگانہ کر دیتا، اور پھر کیتا کی اسلام نو تخت تے لے کے آیا۔ پھر اقبال کنے آیا؟ کہنا زان کے ملت را حیات از عشق اوس اور برکو ساز کائنات از عشق اوس۔ اور اقبال کہنا پھر ہوندہ کیے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، وقت وزیر اعظم ہوئے ہاں جی، اور جناب ملک کی سلیبریٹی نہیں انٹرنیشنل اپنے آپ کو سلیبریٹی کہندا ہوئے اور کہندا ہوئے میں بڑا تگڑا میں بڑا دلیر ہاں، کہ جناب ایک دن تھانے جان تو ڈر رہا ہوئے، کہ جناب ادھر حضور دے غلام جناب جیل والیاں چکیاں اور جناب سزائے موت والیاں چکیاں بھی آ کے جناب میں بابا جی نے جدو جیل وچ ملن گیا میں کہا بابا جی ہونا آرام ہے تسی نہیں سی جناب، میں تانوں کہندا سی یہ تے پلا پلا ٹرو جناب بڑے ظالمن، تے بابا جی نے کیا چلیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سلیقہ، اور بابا جی نے کیا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا،
بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. ہاں انہیں دسیا، انہیں کہا جلے تو سارا کچھ لے کے پھر دیا، سارا کچھ لے کے ہر وقت پھر دیا، اور ایک چاہتے ہیں کہ کسی کا دل کردہ حضور دے نا تے ساڑی جان لین واسطے ساڑی گردن ایتھوں بھی آدھے رہتے، ایتھوں بھی آدھے رہتے، جتھوں مرضی لے لگے، سانو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر کوئی تگڑا ہو کے کہا کہ میں ملک ہاں، میں خان ہاں، میں بڑا نوابدار ہاں، وٹیرا تے میری اس تو ہٹ کے عزت کرو، تو پھر اسی کہنے ہیں ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. جے سانو کوئی ماڑا نظر آ جاوے، کوئی کمزور نظر آ جاوے، تو پھر ساڑھا ایک کم ہے کہ اسی حضور دے جمال دا مظہر بن جائیے، حضور دی شفقت دا مظہر بن جائیے، حضور دی نظر رحمت دا مظہر بن جائیے، اور حضور دی محبت اور حضور دے پیار دا مظہر بن جائیے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. ہاں، اور اگر کوئی ظالم اور تگڑا وڈیرا ہو کے آوے تو پھر تاسی اس واسطے قہر ذوالجلال بن جانے ہیں. بس اسلام نہ متھا نہیں لانا. انہوں نے بھی کہنے ہیں اے تو آڑیاں نوابیاں شوابیاں کوئی کم نہیں آنیاں. اسی جناب او میں پاکستان دا بلکہ برے صغیر دا سب تو قدیمی قبرستان ٹھٹھا اور مکلی، اس تو بعد جناب اے میانی صاحب سب نو قدیمی قبرستانن. میں جا کے قبروں تے دیکھا تختیاں بھی گر جانیاں، قبریں بھی مٹ جانیاں، برسٹر جرنیل جناب او فلانے جناب جج بیوروکریٹ تے پتہ نہیں کی بلاواں تے جسٹس تے جناب سارا کچھ. میں انہوں نے تختیاں بھی دیکھیا نہ انڈگیاں پہیاں. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. بڑے بڑے جناب ہے، بڑے بڑے پھنے خان ملک تے نواب ہوتے ہیں مٹی دے تھلے آرام نال پہن، کوئی سالہ بعد بھی قبر تے نہیں آندا، لیکن جدو جاؤ سویرے مڑا پھل علم الدین دی قبر ہوتے ضرور پہ ہوندے. ہاں جے تسی سمجھ جاؤ ملکائیاں اور نوابہ نال تے اتے حامان اور قارون دے نا نہیں رہے، اتے فرعون اور شداد دے نا نہیں رہے، اتے یزید بدنام ہو کے مریا. جس نام زندہ رکھنا چاہتے ہو تے آج بھی حسین دی صافے چاہ کے کھڑے ہو. ہاں آج بھی حسین دے غلامہ دی صافے چاہ کے کھڑے ہو، جڑا ہر ستم دے سامنے کھڑے ہوندے اور ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کے کہنے کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. اور نہیں ہوتا پھر بڑے سرنا ہوتا دے گئے قربانیاں. آج جناب جس کو گھر گل بھی نہ ہوئے اور جناب جس کو گھر دوسری باری سالن نہیں ملتا اور بھی کہتے ہیں جناب مولوی کی کرن گے. میں کہا بچو دیکھ وقت دا وزیر اعظم میں ایک جناب حافظ سپارہ پڑھنے والا بچہ وہ حضور دے نام تے جیلہ نہیں کھاوے جناب جاوے. ایک ایسی بڑی سیلیبریٹی جناب جیل جان تو ڈردا، دوسرا جیل گیا 3 باری وزیر اعظم بن کے باہر نس گیا. اور جیلہ اندری کٹیاں جانیاں، جیلہ محبت رسول نہ کٹیاں جانیاں، اور جیلہ جناب عظم اور طاقت نہ کٹیاں جانیاں، جیلہ مشن نہ کٹیاں جانیاں. بھنگڑے تے ہے جمال و پان والے جیلہ نہیں کر سکتے. ہاں نچن والے کبھی جیلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کی پتا ہوئے. ہاں اقبال نے کیا کہا دونوں کی پرواز ایسی فضا میں شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. ہاں شاہین بھی سے آواز چھوڑتا، کرگس بھی سے آواز چھوڑتا، لیکن شاہین کو لوہے سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں. اور اقبال آخر چکندہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. جنہوں نواز عمران خان جناب نجات دہندہ لگتا، اور پھر نواز شریف، اور پھر نون اور خون لیگ، اور پھر پرو پیپلز پارٹی دے جناب جنہوں جناب مورتیوں تے دو چڑھانا تا یاد ہے، لیکن قوم دیا روندیاں بیٹیاں نہیں یاد. جنہوں جناب پتر وزیر خارجہ بڑھوا کے اور جناب 10% مسٹر 10% جو ہے پوری ملک اور قوم کھانے کے بعد، اور وہ بھی جناب جن کو کوئی پتہ نہیں، وہ بھی آج قوم کے مسیحا ہیں. اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. اقبال کہتا ہے اقبال یہ جن کے طواف واشنگٹن اور جناب نیو یارک میں ہوتے ہیں، جن کے جناب طواف اقوام متحدہ میں اور IMF اور عالمی بینک کے دروازوں پر ہوتے ہیں. اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائرین حریم مغرب، اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں، جن کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پرواہ نہیں، جن کو ان کی ختم نبوت کے علم کا پتہ نہیں، وہ ہمارے رہبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا رہبر تو علامہ فضل خیر آبادی ہو سکتا ہے، ہمارا رہبر تو احمد اللہ شامد راسی ہو سکتا ہے، ہمارا رہبر کفایت علی شاہ کافی ہو سکتا ہے، ہمارا رہبر خادم حسین رضوی ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک.
ساڑے لوگ جناب ووٹ مانگنے بھی لوگ شرم آندی اور تو انہوں کیوں شرم آندی جڑے 8 باری ہے تو منتخب ہو کے گئے انہوں نے پانی چلو چلے کے ڈوب مرنا چاہیے کہ شہرہ دا حال کی گیتا قوم دا حال کی گیتا نہ پین واسطے پانی دے سکتے ہیں یہ تو شمر دی اولاداں جڑے قوم نو پین واسطے صاف پانی نہیں دے سکتے ہیں جی جڑے جناب قوم نو سہولیات نہیں مقابلے تسی آئے کیڑی مرض واسطے اپنی عیاشیاں واسطے اپنی پھنے خانیاں واسطے اقبال کہنا ساڑھا یہ مقصد نہیں ساڑھے دین دا مقصد ہے سروری در دین ماں خدمت کریس عدل فاروقی و فقر حیدریس اقبال کہنا ساڑھے دین دا مقصد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی قوم دی خدمت کرنا اقبال کس طرح کہنا فاروقی عدل ہوئے تے حیدری فقر ہوئے تا کرنا کس طرح کہ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنرن قافلہ جناب تاجران دا قافلہ آیا آپ بھی کھڑے ہو کے سائٹ سے دیکھ رہے ہیں تاجران دا قافلہ آیا سارے مزدور آئے کولی آئے انہاں سامان لدیا چلے گئے ایک تاجر رہ گیا ہاں جی ایک تاجر رہ گیا اور ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا انہوں تاجر نو پتہ نہ لگیا بھی یہ گورنر مدائن ہے یا کون ہے انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے حضرت سلمان فارسی نے کہا کرنی مزدوری انہیں اپنا سارا سامان آپ دے سروں سے لاد دیتا جڑا باقی بچیا انہیں آپ دے ہاتھاں پکڑا دیتا آپ لوگے کے چلایا پیچھے پیچھے چل پیا جدو آپ مین بازار جس طرح بازار ہے نا مدائن جو اس وقت بازار چ گزرے تو لوگوں نے دکانوں تو کیا السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر لوگوں نے اس طرح ہاتھ لایا کیوں پیچھے جڑا تاجر سی نا باہروں آیا سی کسی شہر تو وہ کہنے لگ پیا اوئے لوگوں میں دکانداروں کو پوچھنے لگ پیا کون ہے بابا جنہوں تسی سارے سلام کر دیو انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے وہ حقا بقا رہ گیا اور اقبال کہندا در مدائن افزودان مثل سلمہ در مدائن افزودان اقبال کہندا ہوئے اگر اسلام دی اگر جھلک دیکھنی ہے نا تو آج سلمان فارسی ہوں دیکھ مدائن دے اندر مزدور اور گورنر دے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا یہ اسلام دا نظام ہے لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی ہاں اسلام نو ہمیشہ چھپایا جائے گا اسلام نو اے نہیں دسن گے اے کدی نہیں دسے اسلام آئے گا ہاتھ کٹ دے گا میں کہا اسلام آئے گا ضرور چوراں دے ہاتھ کٹے گا غریبہ دے ہاتھ نہیں کٹے گا اس چور دا ہاتھ کٹے گا کیوں اے غریب اپنی دھیاں بیچن تے کیوں مجبور ہویا اے غریب فاقہ کشی تے کیوں مجبور ہویا اسلام دا اتنا ڈاڈا کہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت جناب فاروق اعظم اسلام اتنا ڈاڈا انہاں دی رعایا وچ بھی بچے رہون تو انہاں دی کڈ تے اناج لد کے انہاں دے دروازے تے پہنچواتا کہ عمر خلیفۃ المسلمین بعد چوئے پہلے اناج کنڈ تے لد تے انہاں دے دروازے تے پہنچائے تیری رعایا وچ بھوکے روئے کیوں نہیں ستے کیوں ہیں اسلام دا اتنا ڈاڈا لیکن اگر اسلام نہ ہوئے تو پھر بچے بھوکنا بھی مر جان پھر جناب فاقہ کشینا بھی مر جان پھر قوم دیا بیٹیاں میرا چھانا مارن بچے نو خود زہر کھلا کے جناب پورے خاندان خود زہر کھلا لین اور جناب ادھار تو تنگ آ کے اپنے آپ لوگ اپنی نیند سنا لین لیکن قوم دا درد دینا تے دنوں وچ نہیں جا سکتا ہے کیڑی مخلوق ہے جنہاں نو اج تک یاد رکھنا محلہ سون والے نو کدی احساس نہیں ہوندا کہ فٹ پاتھ تے والا سون والے دی رات کیویں گزری اے اس نو احساس ہوندا جڑا انہاں دے وچ رہندا یا انہاں کولوں بار بار گزردا انہاں دے اگے تے پیچھے ہٹو بچو انہاں نو قوم دا کی پتہ ہوے اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام اس کا مطلب پتہ کیا ہے یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی میں کہا نہیں جھلیا اقبال نے کیا اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام جو صرف مسجد میں جمعے کے 2 فرض پڑھنے آتے ہیں جو جناب عید کے جناب 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں جو شب برات کی رات میں 2 نفل پڑھنے آتے ہیں قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص پر نصیب فرمائے جس کے پاس بھی جانا ہے اس کو کہنا ہے جو بھی ہو ہمارا امیدوار تم نے مہر کرین پر لگانی ہے اور انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر نظام بھی کچھ اور ہوگا اور کسی سے شرما کر ووٹ نہیں مانگنا بلکہ سینہ کھول کے کہنا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک ختم نبوت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک مہنگائی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک کشمیر کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک ڈاکٹر رافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک اور قوم کے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ حضور کا نظام ہے لبیک مصطفیٰ